لیکن یاد رکھنا مسلمانوں، آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی ہے، انہیں ذرا سوچنا چاہیے کہ تم نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حضور کھڑا کرنا تمہیں پسند نہیں فرمایا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج میں آپ سب کی خدمت میں نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی فضیلت اور ساتھ میں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو انہیں اپنے بارے میں کیا سوچنا چاہیے، اچھا لگے تو اور لوگوں تک شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز برائیوں سے روکتی ہے، بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ اور ایک نہیں کئی مقام پر اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، اے لوگوں نماز قائم کرو۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جامع میں ترمذی میں ایک ارشاد پاک ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یعنی رب کی رضا کے لیے 40 دن بجماعت نماز پڑھے اور تکبیر اولیٰ پا لے تو اس کے لیے 2 آزادیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ ایک فرمایا کہ جہنم سے آزادی اور دوسری نفاق سے آزادی۔ 40 روز تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز بجماعت پڑھنے والا نہ صرف منافقت سے پاک ہو جاتا ہے بلکہ وہ نار جہنم سے بھی امان پا لیتا ہے۔ حضرت سیدنا امام شرف الدین حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ نفاق سے براءت کا مطلب اس حدیث مبارک میں یہ ہے کہ وہ دنیا میں منافق جیسے اعمال سے محفوظ رہے گا، یعنی جو عمل منافقوں کے ہوتے ہیں ان اعمال سے اسے پناہ دی جائے گی اور اس بندہ کو مخلصین جیسے اعمال کرنے کی توفیق ملے گی۔ اور آپ نے فرمایا کہ آخرت میں نار جہنم سے، جہنم کی آگ سے یہ امن میں رہے گا جس میں منافقوں کو عذاب دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا یا اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے لیے اس بات کی گواہی دی جائے گی کہ یہ بندہ منافق نہیں ہے، کیونکہ منافقین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، بلکہ اس کا جو حال ہے بالکل اس کے برعکس ہے۔ ناظرین، نماز بجماعت کی اس قدر برکتیں ہیں، فضیلتیں ہیں کہ بیان سے باہر ہیں، اور نماز بجماعت کی برکتوں و فضیلتوں کے باوجود سستی کرنا اور جماعت سے نماز نہ پڑھنا یہ بھی کس قدر تعجب خیز بات ہے۔ مگر افسوس جماعت کی پرواہ نہیں کی جاتی، بلکہ نماز اگر قضا ہو جائے تو کوئی رنج ہی نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں ہوتا۔ مگر ہمارے اسلاف کی تو یہ حالت تھی، اگر ان کی تکبیر اولیٰ فوت ہو جاتی تو انہیں اس قدر صدمہ ہوتا جیسے بہت بڑا ان کا نقصان ہو گیا ہے۔ لیکن آج پورا ہفتہ ہم نماز نہیں پڑھتے، کوئی پرواہ ہمیں نہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ ہم تو جانتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھی اللہ کھانے کو دے رہا ہے، اللہ پینے کو بھی دے رہا، کاروبار میں بھی خوب برکتیں ہیں۔ لیکن یاد رکھنا مسلمانوں، آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی ہے، انہیں ذرا سوچنا چاہیے کہ تم نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حضور کھڑا کرنا تمہیں پسند نہیں فرمایا۔ یہ مت کہو کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ یہ سوچو کہ تم نے ایسا کون سا ایسا گناہ کیا کہ اللہ نے اپنے حضور کھڑا کرنا تمہیں پسند نہیں فرمایا۔ لیکن آج پورے ہفتہ کی نمازیں ہم بھولے بیٹھے ہوئے ہیں، چھوڑ رہے، جان بوجھ کر کے نمازوں کو ترک کر رہے ہیں،
جانتے ہیں آپ، نمازوں کی جو حفاظت نہیں کرتا اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا، نماز کی جو حفاظت نہیں کرتا اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ تو یاد رکھنا، ہم تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم تو نماز ایسی پڑھتے ہیں کہ ہمارا حشر ابو بکر صدیق کے ساتھ ہو، ہمارا حشر عمر فاروق اعظم کے ساتھ ہوگا، ہمارا حشر عثمان و علی کے ساتھ ہوگا، ہمارا حشر جناب حضرت حسن و حسین کے ساتھ ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ نماز کے پابند بنیں، جان بوجھ کر کے نماز کو ترک نہ کریں۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ ان کی تکبیر اولیٰ فوت ہو جاتی تو انہیں اس قدر صدمہ ہوتا ہے جس سے بہت بڑا ان کا نقصان ہو گیا ہے۔ یہ حضرات دنیا وما فیہا، اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سے تکبیر اولیٰ کو اہم سمجھتے تھے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مروی ہے کہ سلف صالحین یعنی پرانے بزرگوں کے نزدیک نماز کی اس قدر اہمیت تھی، اگر ان میں سے کسی ایک کی تکبیر اولیٰ فوت ہو جاتی تو 3 دن تک اس کا افسوس کرتے رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر کسی کی جماعت فوت ہو جاتی، اگر کسی کی جماعت فوت ہو جاتی تو اس کا 7 روز تک غم کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے۔ یہاں پہ قضا نہیں بلکہ جماعت اگر فوت ہو جائے، جماعت چھوٹ جائے تو 7 دن تک ہمارے بزرگان دین غم کرتے تھے۔ افسوس ہے مسلمانوں کہ آج ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، صرف جمعہ کی نماز پڑھ لی ہے تو ہم سے بڑا کوئی نماز ہی نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ نماز یاد رکھنا نور ہے، حضور نے فرمایا الصلاۃ نور، یعنی نماز نور ہے، اور ایسا نور جو دنیا میں بھی آپ کے چہرے پہ چمکے گا، قبر میں جائیں گے تو نور ہی نور ہوگا، حشر میں بھی نور ہی نور ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، نماز پنجگانہ و جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پتہ یہی چلا کہ 40 روز تک اگر ہم تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ تو جن حضرات نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں، مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔